کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص واقعہ بیان فرمایا اور ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت فرمائی اور ایمان والوں کو فرمایا کہ اس واقعے کو یاد رکھو، اس کام کی ہوتی ہے یاد رکھنے کو کہا جاتا ہے، یاد رکھو گے اور یاد کرتے رہو گے۔ یہ جو ہے نا اذکر اس سے پہلے رہتا ہے، اور ابھی میں چیز آتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب یہ ہوا تھا، اس وقت کو یاد رکھو جب یہ ہوا تھا۔ ہمیں کیوں یاد رکھنے کو کہا جا رہا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ واقعہ برائے واقعہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، واقعہ برائے نصیحت، برائے سبق، برائے عبرت۔ میں اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا، عمران کی بیوی نے جب یہ بات کہی، یہ بات ایسی ہے کہ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ عمران کون ہے؟ عمران جو ہے یہ بیت المقدس کے امام ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی ہمسر نمبر 6 نہیں تھے، اس لیے اختلاف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں آگے چل کے، نانا سے شروع کیا، نانی سے شروع کیا، سب قصہ ان کی نانی کا ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میرے رب میں نے نظر مانی ہے اس اولاد کی جو میرے پیٹ میں ہے کہ وہ آپ کے لیے وقف رکھے۔ علیہ السلام کی نانی نے، عمران کی بیوی نے، عمران کی بیوی کون تھی یہ نہیں بولتا، اسلام جو ہے نا عورتوں کا نام نہیں لیتا سوائے مریم کے، اور مریم کا نام بھی اس وجہ سے جان بوجھ کے لیا جاتا ہے کہ وہ مریم بتایا گیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور مریم کے بیٹے ہیں، مریم کا نام آیا، نام نہیں لیا جاتا۔ بہت ہی شائستہ، بہت ہی تہذیب، اشاروں کے نام سے ذریعے کسی کا ذہن خراب نہ ہو۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے نظر مانی، اس کو اللہ پاک بیان فرما رہے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اللہ میں نے نظر مانی ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ وقت ہوگا۔ ہوا یہ کہ عمران کی جو بیوی ہیں وہ امید سے تھیں اور حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ یہ تھی ایمان والی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نظر مانی کہ یہ اولاد جو ہے نا یہ بیٹا ہوگی اپنے گمان میں، اور یہ آپ کے لیے وقت ہوگی۔ کیونکہ آدمی عام طور پر اپنی اولاد سے ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے، توقعات رکھتا ہے، یہ ہوگا، بڑا ہوگا، کمائے گا، میرا ہاتھ پیر بنے گا، میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، میری خدمت کرے گا۔ ان کے ذہن میں یہ سب چیز نہیں، اور ان کی یہ نظر اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ اس نظر ماننے کے پیچھے جو ذہن ہوتا ہے وہ اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ دنیا دار آدمی کیوں مانے گا ایسی نظر؟ باطل سے جس کو محبت ہے کیوں مانے گا؟ مال سے جس کو محبت ہے وہ یہ نظر کیوں مانے گا؟ انہوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ میں وقف کر کے
جو پراپرٹی وقف کرتے ہیں، پیسہ وقف کرتے ہیں، مسجد بنا کے وقف کرتے ہیں، مدرسہ بنا کے وقف کرتے ہیں، انہوں نے اولاد کی وقف کرنے کی نیت، کچھ لینا نہیں ہے مجھے، کچھ کموانا نہیں ہے مجھے، چھوڑ دینا اللہ کے نام۔ ان کو اللہ نے کیوں بتایا ہوگا؟ میں کہنا ہے کہ یاد کرو اس کو یاد رکھو، کیوں؟ دیکھو یہ چیز ہوتی ہے سوچنے کی، پلاننگ ایسے ہوا کرتی ہے، نظر ایسے ہوا کرتی ہے، اندر سے نیتیں اللہ پاک کے لیے جذبے جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں، ایسے جذبات ہونے چاہیے۔ آج تو ہم نیت بھی مان لیتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچہ ہوگا تو ہم حافظ بنا دیں گے، پھر تھوڑے دن کے بعد نیت خراب ہے، جب تک پیدا نہیں ہوا تھا جب تک حافظ بنانے کی نیت تھی، پیدا ہونے کے بعد تھوڑی آدھی رہے گی، ذرا بڑا ہونے کے بعد اور آدھی ہوگی، اس کو اسکول میں لے آ کے ڈالنا۔ ایمان کی گڑبڑ ہے کچھ نہیں، ایمان کی کمزوری میں ہوتا ہے، ایمان کی مضبوطی میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو نیت مانی نہ میرے کام کی نہ اس کے کام، آپ کے کام کی اولاد، یہ بڑی بات ہے۔ محرر کا مطلب ہوتا وقت، تقبل منی، پھر عاجزی کا یہ حال ہے کہ اس میں کوئی بڑا پن یا اس میں کوئی تعلق ویسا نہیں، تقبل منی، قبول کر لیجیے آپ، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میرے دل کے جذبات کیا ہیں، میں کیا چاہتی ہوں، اور آپ سننے والے ہیں میں جو کہہ رہی ہوں۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، جب ڈلیوری ہوئی تو بچی پیدا ہوئی، ان کو گمان یہ تھا کہ لڑکا ہوگا تو لڑکے کو وقف کرنا سمجھ میں آتا ہے، لڑکی کو کیسا وقف کریں گے؟ تو اللہ سے تعجب میں کہنے لگی کہ ربی انی وضعتها انثی، یہ تو لڑکی ہوگی، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ فرمارے اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا ہوا، تو اللہ ہی نے دیا، ان کو پتہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ولیس الذکر کالانثی، اگر ہم بیٹا دیتے تو ویسا نہ ہوتا جو بیٹی دینے میں ہے، ولیس الذکر، لڑکا ویسا نہ ہوتا جو لڑکی کی طرح ہے، یعنی ہم نے لڑکی دے کر احسان کیا ہے ان پہ، حالانکہ ان کی نیت لڑکے کی بھی اس کو وقف بھی کرنے کی تھی، لیکن ہم نے ان کو لڑکی دی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کیا دینا مصلحت ہے اور کس کو کیا دینے میں فائدہ ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جوڑا دے دیتے ہیں کہ لڑکے بھی دیتے ہیں لڑکیاں بھی دیتے ہیں، ویجعل من یشاء عقیما، اب جس کو چاہتے ہیں باندھ رکھتے ہیں، اولاد ہی نہیں دیتے، جس کو اولاد نہیں دی اس کے لیے وہی بھلا، جس کو صرف لڑکیاں دی اس کے لیے وہی بھلا، جس کو دونوں دی اس کے لیے وہ بھلا، جس کو خالی لڑکے دیے اس کے لیے وہ بھلا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے اپنے بندوں کے بارے میں، اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں کیا بھلا ہے۔ آپ کہ ولیس الذکر کالانثی، بعد میں پتہ چلے گا ان کو کہ لڑکا نہیں ہوا تو اچھا ہوا، عام قاعدہ نہیں ہے یہ، لیکن اسپیشل یہ بات ہے۔ ویسے بھی جو ہے نا کچھ مزاجی اعتبار سے لڑکیاں جو ہے نا وہ زیادہ محبت اور انس اور ہمدردی کرنے والے ثابت ہوتے ہیں لڑکوں کے مقابلے۔ جگر مراد آبادی جو ہے ان کا شعر ہے، انہوں نے کہا کہ لڑکے جو تھے وہ تو درد سر بنے، لڑکے جو تھے وہ تو درد سر بنے، لڑکیوں نے سر دبایا دیر تک، لڑکیوں نے سر دبایا دیر تک، لڑکیاں وہ دیر تک سر دباتی ہیں بابا کا اماں کا، اور لڑکے سر کا درد بنتے ہیں، ہڈک، یہ نہیں سن رہا وہ نہیں سن رہا، یہ کرو بول رہا وہ کرو بول رہا، بھاگ جا رہا، رات میں 2 بجے رات کو آ رہا، 3 بجے رات کو آ رہا۔ بات کر رہے ہیں ذرا غور سے، ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ولیس الذکر کالانثی، خیر وانی سمیتها مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، عجیب ذہن کی عورت تھی وہ، اور اللہ کو یہی بات پسند تھی، اور ہم اسی لیے یہاں مذاکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ کو جیسی پسند ہے ذہنیت ویسی ہونا،
ہمارا باطن اللہ کو جیسا پسند ہے ویسے ہم ہونا، ہمارا ظاہر اللہ کو جیسے پسند ہے ہم ویسے ہونے کا ہے۔ ان کو سب سے فکر یہ تھی کہ جو ہوگی اولاد وہ آپ کے لیے وقت ہوگی۔ اب لڑکی ہوئی، نام رکھنے کے بعد میں جو سب سے پہلے کام کیا انہوں نے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اور میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس سے ہونے والی اولاد کو، کیونکہ لڑکی ہونا لازماً اگر وہ زندہ رہی، بچی بڑی ہوئی تو اس کو اولاد ہوگی، تو فرمایا اس کو اور اس سے ہونے والی اولاد کو میں شیطان سے بچنے کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ انی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے میں پناہ میں دیتی ہوں، تو شیطان سے بچ جائے گا۔ دنیا میں آنے کے بعد میں ایک مرد کی اور ایک عورت کی، ایک پیرنٹ کی، ایک ماں باپ کی جو سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے وہ کیا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اور جس طرح کی خواہش ہوتی ہے اسی طرح کی پلاننگ ہوتی ہے، اسی طرح کی کوشش ہوتی ہے، اسی طرح کا ماحول اس کو دیا جاتا ہے، انوائرمنٹ دیا جاتا ہے۔ جیسے انوائرمنٹ دیں گے ویسے ہی ہوتا ہے۔ اب خواہش ایک کریں، انوائرمنٹ ایک دیں، ہوگا نہیں۔ وہاں کا گاؤں کو تو قصہ چلتا ہے کہ بچوں کو اسکولوں میں، کالجز میں، اسکولس میں کو ایجوکیشن میں شریک کر دیتے ہیں، اس کے بعد بولتے ہیں بچے شریف نہیں کرنا، نیک نہیں کرنا۔ اب انوائرمنٹ نہیں دے رہے ہیں، کہاں سے نکلیں گے؟ ماحول نہیں دے رہے تو کیسے نکلیں گے؟ یہ میرے بچے خراب نہیں ہوتے، میرے بچے ویسے نہیں ہیں۔ وہ شروع میں بچپن میں جو دعا یاد کر لیے، جو اس بات کی باپ کی بات مانے، نفس بڑا نہیں ہوا تھا، نفس بنا ہی نہیں تھا ایک اعتبار سے، اس وقت کی باتوں کو یاد کر کے بولتے میرا بچہ سب سے زیادہ شریف ہے، میری بچی سب سے اچھی ہے۔ وہ ماحول دے دیا دوسرا، گندا ماحول دے دیا، فسق و فجور کا ماحول دے دیا، بے حیائی کا ماحول دے دیا، آزادی کا ماحول دے دیا، شیطنت کا ماحول دے دیا، شیطانیت کا ماحول دے دیا، تو کیسے ہوگا؟ جیسے انوائرمنٹ دیا جاتا ہے ویسا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ قرآن پاک میں یہی فرمایا گیا ہے کہ جس کو میں جنت دینا چاہتا ہوں ڈائریکٹ جنت نہیں دیتا، جنت والا ماحول دیتا ہوں۔ جس کو جہنم دینا چاہتا ہوں اس کو ڈائریکٹ جہنم نہیں دیتا، جہنم والا ماحول دیتا ہوں۔ آپ بولیں گے یہ کہاں ہے؟ تو ہے یہ دیکھے تو دکھتا۔ اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، جو خرچ کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور حسنہ کی تصدیق کرتا ہے تو ہم میسر کر دیتے ہیں اس کو یسرا کے لیے۔ یسرا سے مراد جنت ہے یہاں، کیونکہ وہ راحت کی چیز ہے، یسرا مانے راحت کی چیز۔ ہم راحت کی چیز کے لیے میسر کر دیتے ہیں اس کو۔ کیا میسر کرتے ہیں؟ ماحول میسر کرتے ہیں، حالات میسر کرتے ہیں، اعمال میسر کرتے ہیں، وہی ماحول دیا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں فرمایا کہ فسندخلہ الجنہ، داخل کر دیں گے اس کو جنت میں، یہ نہیں فرمایا۔ جنت والے انوائرمنٹ میں دے دیں گے ہم اس کو، جنت والے ماحول میں رکھ دیں گے۔ واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، ادھر آ جاؤ۔ واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، جو آدمی جھٹلاتا ہے اور حق سے روگردانی کرتا ہے، اور نیک بات کی تکذیب کرتا ہے تو ہم اس کو میسر کر دیتے ہیں عسرا۔ بس میسر عسرا، عسرا سے مراد ہے تکلیف کی چیز، تکلیف کی چیز سے مراد ہے جہنم۔ یہ نہیں فرما رہے اللہ پاک کہ ہم جہنم میں داخل کر دیں گے اس کو، فرما رہے جہنم والے ماحول کو دے دیں گے، جہنم کے لیے آسانی والی چیزیں کر دیں گے، میسر کر دیں گے اس کو عسرا کے۔ حضرت عمران کی جو بیوی ہیں انہوں نے کہا کہ انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اس کو اور اس سے ہونے والی اولاد کو شیطان سے پناہ میں دیتا ہوں۔ بس یہ فکر کی، یہ فکر کرنا فکر کرنے والے کی ذہنیت کو بتاتا ہے، اس کے مزاج کو بتاتا ہے، اس کے تعلق میں اللہ کو بتاتا ہے، تو اس کا اللہ سے تعلق کیسا تھا۔
اس میں اللہ پاک نے اپنی بندیوں کو اللہ سے تعلق کے موضوع سے بتایا، اور بندیوں کے ذریعے سے بندوں کو نصیحت کی کہ جب بندیوں میں یہ ہونا ہے تو بندوں میں تو بدرتی والا ہونا ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ پاک نے ان کو قبول کر لیا، حضرت مریم کو ہی قبول کر لیا۔ جو انہوں نے نظر مانی تھی نا، وہ نظر حضرت مریم کے حق میں قبول فرما لی، لڑکے کے بجائے لڑکی کے حق میں قبول فرما لی۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی پرورش کی بہت عمدہ، ان کی گروتھ جو ہوئی بہت اسپیشل ہوئی۔ کراماتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نشو و نما فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کراماتی طور پر نشو و نما فرماتا ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نشو و نما کراماتی طور پر ہوئی۔ ہاں ظاہر ہے کہ وہ 9 سال کی عمر میں رخصتی ان کی ہو گئی تو وہ بڑی خاتون ہو گئی تھی، وہ خود ہی فرماتی ہے کہ میں بڑی خاتون لگ رہی تھی، وہ کراماتی ہوئی نا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا ہوا، اتنا جلدی کیسا ہو گیا تھا یہ، ہر مسلم اعتراض کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھی پریشان ہوتے ہیں۔ کوئی پریشان ہونے کی کیا بات ہے یار، تم حضرت مریم کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے ان کو قبول فرمایا عمدہ طریقے پر، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حسن، اور ان کی گروتھ اسپیشل ہوئی ہے۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور کفالت میں دے دیا ان کو زکریا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جس کو قبول کرتے ہیں نا اس کی تربیت کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ پاک کی سنت ہے، اللہ پاک کی عادت ہے، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بچی ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت میں ان کو دیا گیا کہ وہ پیغمبر ہیں، پیغمبر کی تعلیم، پیغمبر کی تربیت، یہ دو ہی چیزیں سکھانی پڑتی ہیں، علم اور ادب۔ ادب کہتے ہیں عمل کو، علمنی ربی فاحسن تعلیمی، مجھے میرے رب نے علم دیا، بہترین علم دیا۔ وادبنی ربی فاحسن تعلیمی، اور مجھے میرے رب نے ادب سکھایا، بہترین ادب سکھایا۔ جو گلے میں ڈالے نا میرے تو ایسا ہوگا جیسے کتے کے گلے میں پٹا ڈالے، نکالو گیا دم نہیں رہا، یہ عادت نہیں ہے مجھے، میں ایسا پکڑ لیتا ہوں، ابھی ہو جا رہا ہوں، کیا کرنا ہے، ادھر نہیں مڑنا ہے، ادھر نہیں مڑنا ہے، ایسا آسانی سے بولنے دو جو بولنے کا۔ کفلہ زکریا، زکریا علیہ السلام کو اس کا ذمہ دار بنا، اور ذمہ داری بھی بڑے عجیب انداز میں دی۔ وہاں حضرت عمران جو ہے نا وہ بہت بزرگ تھے، اور سب ان سے عقیدت و محبت رکھتے تھے، سب چاہتے تھے کہ یہ بچی کو خود پالیں، اس میں جھگڑا ہو گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن اندازی کرو، قرآن اندازی میں جس کے نام پہ قرآن اٹھے گا اس کو دے دیا جائے بچی کو۔ اور قرآن بھی بڑا عجیب انداز کا تھا، قرآن یہ تھا کہ جو لوگ اپنے قلموں سے لکھتے ہیں، لینے والے تھے، ان کے پاس قلم ہوتے تھے، کیونکہ سب وہ انجیل کے لکھنے والے تھے اور تورات کے لکھنے والے تھے، وہ ظاہر کے جو لکھنے والے بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے قلم پانی میں، بہتے ہوئے پانی میں ڈالو، جس کا قلم الٹا چلے گا اس کو مریم کو پالنا ہوگا، پانی کے بہاؤ پہ قلم جو جائے گا اس کو نہیں ملے گی بچی، جس کا قلم الٹا، جیسے مچھلی اوپر چلتی ہے نا، جس کا قلم الٹا چلے گا اس کو ملے گی۔ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، تم نہیں تھے اس وقت جب وہ لوگ اپنے قلموں پر ڈال رہے تھے کہ کون کفالت کرے گا مریم کی۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے پین کو الٹا چلا دیا پانی میں، جس سے پتہ چل گیا کہ حضرت زکریا کو ملے گی، ویسے وہ خالو بھی تھے وہ۔ وکفلھا زکریا، حضرت زکریا کی کفالت میں وہ آ گئی۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، اب حضرت زکریا علیہ السلام ان کو بیت المقدس ہی کے ایک حجرے میں رکھ دیے تھے، اور عبادت کرنے کے واسطے ان کی محراب مقرر فرما دی تھی، وہ عبادت کرتی تھیں۔ اتنا جلدی وہ بڑھی پلی اور ماشاءاللہ سے ایسی بڑی اللہ کی ولیہ بنی کہ صاحب کرامات ہو گئی بہت جلدی۔ ان کی کرامت کا ذکر قرآن پاک میں ہے، کیونکہ عورت نبی نہیں ہوتی، ولی ہوتی ہے، عورت کے ساتھ خرق عادت جو کام ہوگا وہ کرامت ہوگا، یہ کرامت والی ہو گئی۔ تو کرامت ان کی کیا تھی؟ کرامت ان کی یہ تھی کہ گھر بند ہے، دروازہ باہر سے بند ہے، جب بھی زکریا علیہ السلام اندر آتے تو تازے تازے پھل رکھے ہوئے رہتے،
कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया المحراب, जब भी ज़करिया महराब में आते तो वजद इंदहा रिज़्क़ा, वहाँ पे रिस्क को पाते. क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, फरमाने लगी मरियम ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गया. क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मैं अल्लाह के पास से आया. और कहाँ से आया. इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह पाक जिसको चाहते हैं बगैर हिसाब की रोज़ी अता फरमाते हैं. तो काबिल गौर चीज़ है मेरी बहनों और मेरे भाइयों. करामतें और भी दिखाई जा सकती थी, लेकिन यही खास करामत क्यों हुई, ये भी एक पहलू है सोचने का. वो ये कि जो अल्लाह के नाम पे छोड़ दिया जाता है, वक्फ कर दिया जाता है, उन्हें खाएंगा कहाँ से, ये सोचते सारी दुनिया वाले. ये बच्चों को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, मुफ्ती बनाओ, दाई बनाओ, अरे उन्हें खाएंगा कहाँ से. वो जवाब दे रहे हैं अल्लाह मियाँ, मेरे पास से खाएगा. और कहाँ से खाएगा, मेरा काम करेगा तो मेरे पास से खाएगा. मेरे लिए छूट जाएगा, छोड़ दिया जाएगा तो उन्हें तो उसको तो सब जगह से खाने का मौका. जिसको छोड़ दिया जाता है ना, सुना होगा आपने, सैयद साहब का बकरा सुना है. सैयद साहब के नाम पे जो बकरा छोड़ देते थे अपने पास पहले, मैं कहाँ से खाता था, तो सब जगह से खाता था. उसमें कोई पाबंदी नहीं रहती थी. सैयद साहब के बकरा, जिसके घर में भी मुंह मार दिया, अरे भाई ये तो सैयद साहब का बकरा है, इसको तो खिलाओ, बोलते मोटा ताज़ा रहेगा. इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है मुसलमान को कि मैं अगर अपनी औलाद को अल्लाह के लिए वक्त करूंगा तो मैं खाऊंगा कहाँ से. और जब मैं औलाद को अल्लाह के लिए वक्फ करूंगा तो मैं खाऊंगा कहाँ से. अगर मैं अल्लाह के लिए वक्फ हो जाऊंगा तो खाऊंगा कहाँ से. ये कैसे सोचना है, ये भी नहीं सोचने का है. जो कोई अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसके कामों का जिम्मेदार हो जाता है और उसके लिए रास्ते निकालता है. और रास्ते निकालना तो मेरे दोस्तों अल्लाह का जैसा किसी के पास नहीं होता. अल्लाह से ज़्यादा कोई कुदरत वाला नहीं है, अल्लाह से ज़्यादा कोई इल्म वाला नहीं है, अल्लाह से ज़्यादा कोई हिकमत वाला नहीं है. होशियार ज़हीन समझदार अल्लाह के लिए बोला नहीं जाता. जहन जो है ना, जहन में आने वाली खास कुव्वत, महदूद कुव्वत का नाम होता है ना, इसलिए अल्लाह के लिए इल्म का लफ्ज़ बोला जाता है, हिकमत का लफ्ज़ बोला जाता है. रास्ता निकालना जो है ये अल्लाह की ज़ात आली के बारे में ईमान वाले को यकीन है ना कि अल्लाह रास्ते निकालने वाले कैसे हैं. अजीब रास्ते निकाल, ऐसी जगह से रास्ता निकलता है कि आदमी को वहम गुमान भी नहीं होता है कि यहाँ से रास्ता निकले. जब किसी को बचाने पर आए तो कैसे रास्ता निकालेंगे, गुमान नहीं कर सकते. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारह सौ में पहुँच गए छुपते छुपाते दुश्मन से बचने के वास्ते. और दुश्मन भी इतना सख्त था, इतना सख्त मिजाज और इतना ज़्यादा चालाक, वो गारे सौर तक पहुँच गए. सो अभी भी चढ़ने के वास्ते 1.5 घंटा लगता है उसको. ज़माने में तो और भी वो पूरे चढ़ गए उस पर, तलाश करते करते क्या होंगे, हो सकता है यहाँ, हो सकता है यहाँ, हो सकता है. अल्लाह पाक ने क्या रास्ता निकाला, ऐसा अजीब रास्ता निकाला. ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अंदर गए, पीछे से दुश्मन करीबी में आ गया, उस वक्त तक जो है बकरी ने जाला तान. दुश्मन ऐसे करीब आ गए कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर को पैर नजर आ रहे थे. दुश्मन अल्लाह के रसूल पैर नजर आ रहे हैं, वो लोग झांक भी लेंगे तो दिख जाएंगे. तो ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, तुम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है. उसको आता है रास्ते निकालना. हमारा काम तदबीर करने का था, हमने तदबीर की, उसके बाद बचाना उसका ही काम है. कैसे बचाएगा हम नहीं जानते. वो सारे वहाँ खड़े रह के सोचने लगे अगर इसके अंदर कोई उतरा होता तो ये जाला तो महफूज नहीं रहता, ये जाला तो टूट जाता. ये दिमाग में नहीं आ रहा कि जाने के बाद में भी तो जाला बनाया जा सकता ना. ये समझ गए कि जब जाल है इसके ऊपर, मकड़ी का जाला है इस बार के मुंह पे, तो फिर इसके अंदर कोई नहीं गया, बस वापस हो गया. गार के ऊपर ज्यादा और इनकी अकलों के ऊपर, गार के ऊपर कम और इनकी अकलों पे ज्यादा जाला था. वो दिमाग काम ही नहीं करता. वापस ऐसे निकालते अल्लाह, पालने के रास्ते, हिफाजत के रास्ते. कोई वादा किया अल्लाह पाक तो वादा पूरा करने के रास्ते. यही तो यकीन करने की चीज़ है असल अल्लाह तबारक व तआला की. अल्लाह के इल्म पर यकीन करो, अल्लाह की हिकमत पर यकीन करो, अल्लाह के वादे पर यकीन करो. उनका वादा बड़ा अजीब होता है. अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से कि जब इस बच्चे को फ़िरौन की पकड़े जाने का डर हो, फ़िरौन की छुट्टी उनकी पुलिस की तरफ से, इज़ा खिफ़्तु अलैहि,
فالقیہ فی الیم، تو اس کو سمندر میں ڈال دینا. اور دوسری جگہ پر ہے کہ اس کو صندوق میں بند کرو پھر سمندر میں ڈالو. ولا تخافی، خوف مت کرو کیا ہوگا. ولا تحزنی، غم بھی مت کرو کہ ہائے میرا بچہ. انا رادوہ الیک، ہم واپس کر دیں گے. ہم بول رہے ہیں ہم واپس کر دیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، اور ہمارا تو منصوبہ ان کو رسول بنانے کا ہے. ہم تو اس کو رسول بنانے والے ہیں. یہاں پر بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی تعریف کی ہے قرآن پاک میں، جو ایمان والی تھی. ایمان والا اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے، اللہ سے بدگمانی نہیں کرتا. اللہ سے بدگمانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بولے اس کو پورا کرنے میں تحفظ سے کام لینا. اب اپنے پاس پیسے نہیں تھے، اللہ نے پیسے دیے، اب بول رہے کہ میں پیسے دیا نا دیو رے میرے راستے میں خرچہ کرو. تو ہم کیا بولتے ہیں دے دیے تو ہمارے کو پھر دیتے کہ نہیں دیتے. یہ بدگمانی. جب تیرے پاس نہیں تھا میں دیا، اب تو بول رہا ہوں کہ میں تو دے، میں تیرے کو دیتا ہوں بلکہ بولے تو نہیں تم دیتے کہ نہیں دیتے. کب کرا تھا میں بےمانی، کب وعدہ خلافی کرا تھا تمہارے ساتھ. یہ اللہ پاک کو جو ہے نا بدگمانی پسند نہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کا بھی انکار ہے، عمل کے اعتبار سے ان کی حکمت کا انکار ہے، ان کی قدرت کا انکار ہے، ان کے بڑے پن کا انکار ہے. یقین کرنا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی امی نے کہا کہ جب اللہ پاک فرما رہے ہیں ایسے فرمایا ہوگا، وہ اس کی تفصیل الگ ہے. اپن گئے تو اس وقت اثر کے بعد کہتے ہیں وہ کام نہیں آتا، مطلب اس میں نہیں ہو سکتی بات لمبی زیادہ. تو اس میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یقین آ گیا کہ بھائی اللہ پاک فرما رہے ہیں، مجھے یہ کرنا ہے. چنانچہ بچے کو صندوق میں بھی بند کیا اور پانی میں بھی ڈال دیا. بتاؤ صندوق میں چھوٹے بچے کو بند کریں گے تو موت کے منہ میں ڈالنا ہے نہیں ڈالنا ہے. چھوٹے بچے کو پانی میں ڈالیں گے تو مر جائے گا نہیں مرے گا، موت کے منہ میں ڈالنا. لیکن اللہ پاک کا حکم پورا کرنا اصل ہوتا ہے، حالات کو دیکھنا نہیں ہوتا. حالات کو دیکھنا نہیں، احکام کو دیکھنا ہوتا ہے. حالات، احکام پورا کرنے سے حالات بھی صحیح ہو جاتے ہیں. حکم پر چلنے سے حالات صحیح ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح فرما دیتا ہے، اس لیے حکم پر چلنا ہے. چنانچہ حکم پر چلی موسیٰ علیہ السلام کی امی، صندوق میں بھی بند کیا، پانی میں بھی ڈال دیا. اللہ کی شان دیکھو، پانی کسی اور طرف لے کے جاتا صندوق کو، بچا لیتا موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ نے فرمایا تم بے فکر ہو، میرے کام دیکھتے رہو. پانی صندوق کو پہنچایا تو کہاں پہنچا؟ فرعون کے پاس پہنچا. یہ لے، جس کو تو تلاش چھپ چھپ کے تلاش کرا نا، میں تیرے پاس خود ہی دے رہا ہوں، یہ لے. فالتقطہ آل فرعون، فرعون کے خاندان والوں نے اٹھا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں برابر پل پل کی خبر رکھ رہے ہیں کہ بچہ کدھر جا رہا، کیا ہو رہا. کیا اندازہ لگاؤ کہ کیا دل پہ گزر رہی ہوں گی ان کی. ان کا لتبدی بھی، اس کا دل تو کلیجے، اس کا منہ جو ہے اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، اور وہ تو ظاہر کرنے پر آ گئی تھی. لولا ربطنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین، اگر ہم اس کے دل کو باندھے نہ ہوتے. اس کے ایمان کی وجہ سے ہم نے اس کو ہمت دی جس کی وجہ سے وہ ظاہر نہ کر سکی. ورنہ تو جس بچے کو فرعون سے بچانے کے لیے پانی میں ڈالا گیا، اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ہاتھ میں دے دیا. یہ کیسے معلوم ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی جو دیدی تھی، بڑی بہن، وہ فالو کر رہی تھی ان کو، کیونکہ انہوں نے بھیجا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کی بہن سے، موسیٰ کی بہن سے کہا کہ قصی ہی، اس کو فالو کرو، اس کے ساتھ ساتھ جاؤ. وبصرت بھی عن جنوب، پہلو بچا کے دیکھتے رہو. وہم لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم ان کی بہن ہو. وہ دیکھ رہی تھی اور وہ اپنے امت کو بتا رہی تھی کیا ہوا. کہہ رہے کہ وہ تو فرعون کے ہاتھ میں چلے گئے. وہاں جو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ دیکھیے کیسے ہوتا ہے. کاش مجھے اور آپ کو، میری بہنوں کو یقین آ جائے کہ اللہ کی باتوں پہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، دین کی دعوت کے سلسلے میں، دین کی محنت کے سلسلے میں، اللہ کے راستے میں نکلنے میں، دین پر چلنے میں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں، سنت والی زندگی اختیار کرنے میں، اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے میں، خود اللہ کے راستے میں جانے میں، جو وعدے ہیں اللہ کی طرف سے، جو بشارتیں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان ہیں، کاش ان کا یقین ایسے آ جائے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو آیا. کاش ہمارا ایمان ویسا بن جائے جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی کو تھا اور حضرت مریم کو تھا. جی معاملہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے ہاتھ میں پہنچایا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ جس کا ڈر ہے نا وہ ختم کر دیتا ہوں سب سے پہلے. تو ڈر کیا تھا؟ کہ دشمن دیکھے. دشمن کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے.
جیسے پتہ چل جاتا ہے اس کو تو وہ جتنا اس کے قابو میں ہے نقصان پہنچاتا ہے، جتنی اس کی طاقت میں ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت فرعون کی آنکھوں کے راستے سے اس کے دل میں گھسا دی، اور یہ قرآن پاک میں ہے القیت علیک محبۃ منی، میں آپ کی محبت ڈالوں گا، تم بے فکر۔ بس فرعون کے دل میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی۔ محبت آ جانے کے بعد میں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے کہ محبت میں نقصان پہنچانا ہو سکتا ہے؟ محبت میں نقصان کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب فرعون کو ہی سب سے زیادہ فکر پڑ گئی کہ موسیٰ کو بچانا، سب سے زیادہ فکر موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی کس کو تھی؟ فرعون کو ہو گئی۔ اب فرعون نے کوشش کی کہ بھئی اس بچے کو دودھ پلاؤ، کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا انگوٹھا چوس رہے تھے جب تک صندوق میں تھے، اسی سے ان کو دودھ مل رہا تھا، اللہ کی قدرت۔ جب ہاتھوں میں آ گئے لوگوں کے تو انہوں نے اپنا انگوٹھا منہ سے نکال لیا، چھوٹا بچہ ہے اس کو بھوک لگ گئی، اب وہ بلبلانے لگا، رونے لگا، اب رونے لگا تو دودھ پلانے کی ضرورت پڑی، اور فرعون نے محل میں اعلان کرا دیا کہ بھائی کوئی دودھ پلائے اس بچے کو، کوئی دودھ پلائے، کوئی دودھ پلائے، کوئی دودھ پلائے۔ جتنی عورتیں تھیں ٹرائی کر رہی تھی۔ اللہ پاک کا راستہ دیکھو، اللہ پاک، اللہ کی حکمت دیکھیے آپ۔ ایسے اللہ تعالیٰ میرے دوستو باریک راستے سے اپنے کام کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ راستہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا دودھ پلانے والیوں کو، خبردار کسی کا دودھ مت پینا۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، تمام دودھ پلانے والیوں کو ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا، خبردار کسی کا مت پینا۔ اب دودھ پی رہے نہیں موسیٰ علیہ السلام، پھر ان کو پڑی ہوئی ہے کہ بچہ بچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو بازو کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں بتا دوں گی تم کو ایک ایسے گھر والے جو کہ ذمہ داری لے سکتے ہیں اس بچے کی اور اس کے خیر خواہ ہیں، وہ اس کو دودھ پلا لیں گے۔ بچی کیا بول رہی ہے کوئی غور نہیں کرا اس پہ، کیونکہ بظاہر تو اس نے سارا راز کھول دیا تھا، کیوں ہے اس کے خیر خواہ، کیسے وہ گارنٹی تم دے رہی ہو کہ سنبھال لیں گے وہ؟ پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے لے کے آؤ جلدی سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگی ہوئی گئی اور امی کو بلا کے لے آئیں گی، جلدی چلو جلدی چلو جلدی چلو، وہ دوڑتی ہوئی آ گئی، جیسے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، ان کو دودھ پلایا، موسیٰ علیہ السلام دودھ پی کے سو۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ ساری چال میری تھی تم کو واپس کرنے کی موسیٰ کو، میں نے کہا تھا کہ میں تم کو واپس کروں گا۔ اگر کوئی دوسرا دودھ پلا لیتا تو تمہارے کو کون بلاتا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کسی اور کا دودھ پی لیتے تو تم کو کون بلاتا؟ بچہ تمہارے پاس واپس آنے کے لیے پتہ نہیں پھر کیا کیا صورت ہوتی۔ ہم نے اسی وقت واپس کر دیا تم کو، بچے کو، فرددناہ الی امہ، ہم نے واپس کر دیا ان کی ماں کو، موسیٰ کو، ان کی ماں کے پاس، کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کو رنج نہ ہو، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہو۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں کہ ہم جب وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس محنت کے اصل مقصود میں سے یہ بھی ہے کہ ایمان والے کو اللہ کے وعدوں پر یقین آ جائے، نبی کے وعدوں پر یقین آ جائے، دین کی محنت پر جو وعدے ہیں اس کا یقین آ جائے، اعمال نبوت پر جو وعدے ہیں اس کا یقین آ جائے، کار نبوت پر جو وعدے ہیں اس کا یقین آ جائے، حکموں کو پورا کرنے پر جو وعدے ہیں اس کا یقین آ جائے، وعدوں اور وعیدوں کا جو یقین ہے اگر وہ پیدا ہو گیا تو آدمی مخالفت کر ہی نہیں سکتا۔ سارا مسئلہ یقین کا ہے۔ اللہ پر ایسا راستہ نکالنے والے ہیں، حفاظت کا بھی راستہ فرما دیا، ربوبیت کا بھی راستہ، پرورش کا بھی راستہ، پرورش کا مستقل انتظام، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دودھ پلا لیا تو فرعون منت، اس کو تو نہیں معلوم نا کہ یہ ماں بیٹے ہیں، بلکہ فرعون کو نہیں معلوم کہ یہ دونوں ماں بیٹے ہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی امی سے کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس بچے کو دودھ پلاتے ہی رہو، کیونکہ یہ آپ کا ہی پی رہا، کسی کا نہیں پی رہا۔ اب انہوں بھی ظاہر ہے کہ موقع کے اعتبار سے نخرہ کرے چھوں گے تھوڑا، نہیں 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 ہمارے میاں مانتے جی نہیں مانتے جی، میرے کو بہت کام آئے، یہ بہت سی باتیں انہوں نے یقیناً کی ہوں گی۔ وہ کہہ رہا کہ نہیں 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 میں تمہارے کو یہاں شاہی محل میں جگہ دے دیتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں شاہی محل میں تمہارے لیے ایک محل دے دیتا ہوں اور تمہارے کو تنخواہ بھی مقرر کر دیتا ہوں۔ امام غزالی نے فرمایا کہ جو علماء دین کا کام کر کے تنخواہ لیتے ہیں ان کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی سی ہے، کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تنخواہ بھی لے رہی تھی۔ اب عالم دین کا بھی کام کر رہا ہے، تنخواہ بھی لے رہا ہے، تو اپنے دین کا کام اس کا اپنا ہی کام ہے نا۔ وہ عالم آدمی ہے تو انہیں کیا کرے گا؟ علم دین کا ہی تو کام کرے گا، اور کیا کرے گا؟ دین کا ہی کام کرے گا۔
تو دین کا بھی کام کر رہا ہے اور تنخواہ بھی لے رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام, یہ امام غزالی لکھے ہوئے بات ہے, میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. امام غزالی فرمایا کہ مثل ام موسیٰ, ان کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی سی ہے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور دھڑیلے سے سرکاری تنخواہ بھی لے رہی تھی. فرعون کی تنخواہ بولے تو اچھی خاصی ہوگی نا, وہ شاہی محل میں تھی. اب تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ان کی ربوبیت کا, اور اللہ کے راستے بڑا عجیب ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو تو پیغمبر بنانا تھا, فرعون کے گھر میں اگر رہتا تو کہاں سے پیغمبر بنتے, رہتے تو کہاں سے پیغمبر بنتے. تو پھر ان کو فرعون کے محل سے جانے کے راستے بنائے. وہ قصہ جو ہے آگے بولا تو لمبا ہو جائے گا نا. وہ موسیٰ علیہ السلام لڑائی کرنے والے کو دیکھے, اس کو پنچ مار دیے, وہ فرعون کی قوم کا آدمی تھا, انہیں مر گیا ایک ہی مار میں. اب جو بادشاہ کے محل میں پڑے گا تو اس کے تو پیٹا ایسے ہی رہیں گے. مطلب کھا پی کے مضبوط تھے موسیٰ علیہ السلام, تندرست تھے, تو بہت زیادہ ہیلتھی تھے. بھائی ایک ہی مار مارے اس کو, جو لڑ رہا تھا وہ ختم ہو گیا. قضا علیہ فوقظہ موسیٰ وقضا علیہ, ایک مکہ مارا اسی میں ختم ہو گیا. دوسرے دن پھر لڑ رہا تھا وہی آدمی جو ان کی قبیلے ان کی قوم کا تھا. موسیٰ علیہ السلام بولے انہیں غلطی کر رہا, کل بھی شاید اسی کی غلطی تھی, بول کے اس کو مارنے کو گئے. یا موسیٰ تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس, موسیٰ جیسے کل آپ ایک آدمی کو مار دیا, آج میرے کو مار دینا چاہ رہے ہو. بھاڑا پھوڑ دیا. کل کون مارے تھے پتہ نہیں چل رہا تھا, قاتل کون ہے معلوم نہیں ہو رہا تھا. بول دیا کہ موسیٰ تم مارے تھے. انہیں لڑائی وڑائی چھوڑ کے جا کے مخبری کر دیا, وہ کل جو مرڈر ہوا تھا نا وہ فلاں صاحب سے ہوا. اتنی دیر میں ہنگامہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے پیچھے وارنٹ جاری ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر بھاگنا پڑا چھپ چھپ کے وہاں سے. پھر چھپے, اللہ پاک کا راستہ دیکھو کہاں ہے, پہنچے تو کہاں پہنچے, شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے سیدھا. ادھر ادھر بھی کہیں جا سکتے تھے نا, نہیں, وہ سب اللہ کا نظام تھا. وہ فصل کی سبل رب کی ذللا, اللہ ہی چلاتے ہیں سیدھے سیدھے. شہد کی مکھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے جانا ہے اور جا کے ایسا پھلوں کا رس چوسنا ہے, پھر آنا ہے. 90 میل جاتی ہے تو بھی واپس آ جاتی ہے سیدھا اپنے راستے. شہد کی مکھی فصل کی سبل رب کی ذللا, میں جدھر لے جا رہا ہوں ادھر چل. ابھی وہاں سے آ کے تجھے جمع کرنے کا ہے شہد کی شفاء للناس, انسانوں کے لیے خدمت کرنا ہے تجھے. انسانوں کی خدمت کا خاص کام تمہیں سونپا گیا ہے کہ تم کو شفا کا انتظام کرنا ہے. غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں ایسے راستے بنائے. ایسے ہی معاملہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا. حضرت مریم عبادت کرنے لگی, کرتے کرتے ایسا اللہ سے تعلق ان کا بنا کہ وہ صاحب ولیہ بن گئی اور صاحب کرامت ہو گئی. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا, جب بھی زکریا محراب میں آتے تو وہاں پہ رزق پاتے. قال یا مریم انا لک ھذا, پوچھتے کہ مریم یہ چیز تمہارے پاس کہاں سے آ گئی. قالت هو من عند اللہ, تو کہنے لگی کہ یہ اللہ پاک کے پاس سے آئی. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ پاک جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی عطا فرماتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ, نبی ہر ایک کے اوپر موڈ بھی آتا ہے کوئی. حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ کرامت دیکھ کے حضرت مریم کی ایک موڈ آ گیا, ایک خاص غلبہ ان پر آ گیا, غلبہ طاری ہو گیا. وہ یہ کہ اگر بغیر پھل کا, بغیر موسم کا پھل مریم کو مل سکتا ہے تو بغیر موسم کا پھل میرے کو بھی مل سکتا ہے. حالانکہ اللہ کے اوپر یقین تو پہلے سے, نبی ہے یقین کیسا نہیں رہتا, نبی ہے یقین ہے, لیکن یہ کہ ایک موقع ہوتا ہے, ایک مومنٹ ہوتا ہے ایسا, اس وقت غلبہ ہو جاتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی اور موسم بھی نکل گیا تھا اولاد ہونے کا, مطلب بوڑھے ہو گئے تھے, اور ان کی بیوی سے اولاد نہیں ہو, ان کو اولاد نہیں ہو سکتی تھی, وہ عقیمہ تھی, تو بیوی کو اولاد نہیں ہو سکتی تھی, ان کی عمر نہیں تھی. تو جب مریم کو بغیر موسم کا پھل مل سکتا ہے تو میرے کو بغیر موسم کا پھل کیوں نہیں مل سکتا. ہنالک دعا زکریا ربہ, فوراً دعا کی زکریا نے اپنے رب سے, رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, پروردگار آپ مجھے آپ کے پاکیزہ اولاد دے دیجیے. جب یہ کیفیت ہے, وہ خاص لہجہ بولتے ہیں اس کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نفحہ ہوتا ہے, ایک ہوا کا جھونکا چلتا ہے رحمت کا, اس کی رینج میں جو آ گیا نا اس وقت انہیں جو مانگ لیا مل جاتا اس کو. ان لربکم نفحات, تمہارے پروردگار کے لیے ہوا کے جھونکے ہوتے ہیں, فتعرضوا لها, اس کی رینج میں آنے کی کوشش کرو. حدیث شریف میں ایک مومنٹ ہوتا ہے, وہ آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہیں گے, اس کی کسی بات سے جو ہے نا آپ کو کوئی بات ملے گی, توبہ کرنے کا جذبہ بن جائے گا, اللہ کے راستے میں نکلنے کا جذبہ بن جائے گا. وہ ایک ہوا ہے, وہ اس وقت آپ کر لیے نا کام, ہو جاتا کام. کسی بزرگ کی بات ایسی چل رہی کہ دعا کا مومنٹ بن گیا, اس موقع پر آپ دعا کر لیے نا کام بن جاتا آپ کا.
حضور نے فرمایا ان لربکم نفحات، تمہارے پروردگار کے واسطے کبھی جھونکے ہوتے ہیں خاص رحمت کے، فتعرضوا لها، اس کی رینج میں رہنے کی کوشش کرو، اس کی رینج میں آؤ، کیونکہ وہ آ گئے تو بڑا کام ہوا تھا۔ وہ نفحہ تھا اس وقت زکریا علیہ السلام کے لیے، انہوں نے کہا کہ بس پروردگار میرے لیے آپ ایک اولاد دے دیجیے، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے دے دیتے ہیں۔ فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، فرشتوں نے پکارا، وہ نماز پڑھ رہے تھے زکریا، اللہ پاک آپ کو یحییٰ دینا چاہ رہے ہیں۔ یحییٰ نام کا اب تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا دنیا میں، پہلی مرتبہ ہے یحییٰ علیہ السلام کا نام یحییٰ۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم اس نام کا بچہ نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں ہم تم کو یحییٰ دے دیتے ہیں۔ ان کو یہ کیسے ہوگا؟ اب ان کو تعجب شروع ہو گیا اپنے احوال پہ کہ میں تو بھیا ہماری کنڈیشن تو ایسی نہیں ہے، میرے گھر والوں کی بھی نہیں ہے، یہ کیسے ہوگا؟ بولے کیسے ہوگا کیا، جب ہم بول رہے ہیں تو ہوگا بس ختم۔ اگر رب جان لیا یا کہنے کہ ہمیں کوئی نشانی تو کر دو، بڈھے وقت کو کچھ تو جو ہے نا ہونا نا تسلی کا سامان۔ اور میں تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تمہاری 3 دن تک زبان بند ہو جائے گی، صرف تسبیح کر سکتے ہو، بات نہیں کر سکتے، تم سمجھ جانا کہ یہ 3 دن خاص ہیں جس کے اوپر اللہ پاک آپ کو اولاد دینے والے ہیں۔ وہ یہ لمبی کہانی ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا میری بہنوں سے اور آپ لوگوں سے بھی میرے دوستوں، وہ یہ ہے کہ حضرت مریم ہوں، حضرت مریم کی امی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں، دیکھو ان لوگوں کے واقعات قرآن پاک میں دہرائے گئے، بیان کیے گئے بار بار، تاکہ پتہ چلے کہ ایمان والا کی ذہن و مزاج کا ہوتا ہے۔ ہم بھی آج ایمان والے ہیں، ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں تعلق ہی اصل ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اللہ کے دین کی خدمت کا جذبہ، اللہ کے دین کے لیے اپنے اولاد کو وقف کرنے کا جذبہ، خود اللہ کے دین کے لیے پوری دنیا میں سفر کرنے کا جذبہ۔ ہمیں یہ اللہ پاک نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم اپنا تعلق اللہ سے بناؤ اور پوری مخلوق کا تعلق بھی اللہ سے بناؤ، پورے بندوں اور بندیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اور حضور عالمی نبی ہیں، پوری دنیا کے نبی، اور حضور قیامت تک کے نبی ہیں۔ آپ پوری دنیا کے نبی ہیں لیکن آپ سفر کے اعتبار سے خالی تبوک تک گئے، جو سفر نبوت کے کام کے اعتبار سے تھا، جو سفر معجزے کا تھا وہ الگ ہے۔ معجزے کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری کائنات کا ہوا ہے، پوری یونیورسل کا ہوا ہے۔ آپ پہلے بیت اللہ سے بیت المقدس گئے، پھر وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جہاں جبرائیل نہیں جا سکتے تھے، پھر جنت بھی دیکھی پوری، پھر جہنم بھی دیکھی، آپ نے پوری دنیا کو دیکھا، آپ نے اس وقت پوری کائنات کو دکھایا گیا آپ کو، کیونکہ کائنات تو شروع ہی ہوتی ہے عرش سے، آپ تو اس سے آگے بھی نکل گئے تھے۔ تو معجزاتی جو سفر آپ کا تھا وہ الگ تھا، اور نبوت والا جو سفر تھا وہ آپ کا صرف تبوک تک ہی ہوا ہے، اور آپ ہیں پوری دنیا کے نبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت ہے وہ قیامت تک کا ہے، اور آپ اس دنیا میں رہے 23 سال وحی آنے کے بعد سے، تو قیامت تک آنے والے انسانوں تک حضور کا پیغام جانا ہے۔ آپ آخری نبی ہے، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور پوری دنیا کے انسانوں کو جانا ہے، تو اس کی ذمہ داری مردوں اور عورتوں پر لگا دی گئی۔ مردوں اور عورتوں، مردوں پہ لگائی ہوں گی، عورتوں پہ لگائی نہیں۔ عورتوں کا ذکر دعوت کے کام کے سلسلے میں مستقل ہے۔ عام طور پر قرآن پاک میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ خالی مردوں کو دیے گئے ہیں، عورت ان کی تابع ہے، عورت تابع ہے مرد کے۔ میاں بیوی دونوں سفر کر رہے ہیں، میاں کا ارادہ 15 دن ٹھہرنے کا ہو گیا تو انہیں مقیم ہو گیا، بیوی بولی میں نہیں ٹھہرتی تو انہیں مسافر ہے، مقیم ہے، مقیم ہے، کیونکہ مرد کے تابع ہے، مرد کی نیت سب اقامت کی ہو گئی تو عورت کی بھی آٹومیٹکلی اقامت کی، چاہے انہیں سفر کی نیت کرے تو بھی انہیں مقیم ہے۔ اس وجہ سے کیا ہے، قرآن حدیث میں زیادہ تر احکام صرف مردوں کو مخاطب بنا کے کیے گئے کہے گئے ہیں، عورتیں اس میں انکلوڈ شامل ہیں آٹومیٹکلی، لیکن بعض احکام ایسے ہیں کہ وہ اسپیشل عورتوں کے ساتھ الگ ذکر کر کے بھی دیے گئے ہیں ان کے اہتمام کی وجہ سے، اس میں دعوت کا کام ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، وہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بیان کرتے ہوئے مومن مردوں کا ذکر الگ ہے، مومن عورتوں کا ذکر الگ ہے۔ اس میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ یہ عورتوں کا بھی کام ہے اور یہ مردوں کا بھی کام ہے، تو ہم کو اپنا ایمان بنانے کے واسطے بھی سفر کرنا ہے اور ساری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے واسطے سفر کرنا ہے۔
ہمیں سن کے بڑا تعجب ہوا کہ یہاں پر عشرہ لگائی ہوئی، سیر روزہ لگائی ہوئی بہت کم عورتیں ہیں، ایسا کیسے اتنے سارے مرد ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی عورتیں کیا کر رہی ہیں، اور ان عورتوں کے ساتھ ان کی بہنیں بھی ہیں، ان کی اماں بھی ہیں، ان کی بیٹیاں بھی ہیں بڑی بڑی، ان کی بیوی تو ہے ہی ہے، تو ایک ایک مرد 4 4 عورتوں کو لے کے جانا تھا، تو کتنی عورتوں کے سیر روزے عشرے اور 40 دن لگ جانا چاہیے تھا، اور ہماری بہنیں کیا کر رہی تھی، کہ ان مردوں کو کیوں نہیں لے کے گئی وہ اللہ کے راستے میں، کیوں سفر نہیں کیا دین کا؟ میرے دوستو، اللہ کے راستے میں جانا ہے، ہم کو پروگرام بنانا ہے اس کا، مشکل ہے، گھر کا کام کاج کیسے ہوگا، سب وہ پوری دنیا میں عورتیں پھر رہی ہیں، امریکہ میں مستورات کی جماعتیں جاتی ہیں، رشیا میں مستورات کی جماعتیں جاتی ہیں، چائنا میں جاتی ہیں، آسٹریلیا میں جاتی ہیں، افریقہ میں جاتی ہیں، پوری دنیا میں، انڈیا پاکستان میں تو جاتی ہی جاتی ہیں، جہاں کے پیسے والے لوگ ہیں، جہاں مصروف لوگ سمجھے جاتے ہیں، جہاں پہ ڈبل ڈبل جاب کرنا پڑتا ہے، مرد اور عورت دونوں کو جاب تک کرنا پڑتا ہے، خیر یہاں تو نہیں ہے ویسی جگہ، لیکن وہاں جہاں پہ دوسری جگہوں پہ دوسرے ملکوں میں تو وہ بھی ہے نا، اس میں بھی جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اہمیت سمجھ میں آنے کی بات ہے، اگر ہمارے دل میں بات آ گئی تو ہم برابر کریں، دین کی عظمت آ جائے اور نبی کی خدمت کا جذبہ آ جائے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے، جیسے امی کا حق ہوتا ہے، ابا کا حق ہوتا ہے، بچے کا حق ہوتا ہے، شوہر کا حق ہوتا ہے، شوہر کے لیے بیوی کا حق ہوتا ہے، کتنی اہمیت ہوتی ہے اولاد کے حق کی، کتنی اہمیت ہوتی ہے شوہر کے حق کی، کتنی اہمیت ہوتی ہے بیوی کے حق کی، یہ تو نبی کا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سے ہے کہ آپ کے کام میں حصہ لینا، آپ کے کام میں شرکت کرنا، نصرت اس کو کہتے ہیں، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ تم اللہ کی نصرت کرو، اللہ کے نبی کی نصرت کرو، والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، نبی کی نصرت کرو، اتباع الگ چیز ہے، نصرت الگ چیز ہے، اتباع کا بھی حکم ہے، نصرت کا بھی حکم ہے، نصرت میں وہ کام کرنا پڑے گا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یعنی دین کو پھیلنے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دوسروں تک دین منتقل ہونے کے لیے، اس کام میں حصہ لینا ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، اس لیے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جانے کا ارادہ کریں اور اللہ کے وعدوں پر یقین کریں، اور کیسے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، کیسے جو ہے نا ترتیب بنانا ہے، چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کو تو لے کے نہیں جا سکتے ہیں، ان کو کس کے پاس میں چھوڑنا ہے، جسے دنیا کے بہت سے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے واسطے آدمی کچھ نہ کچھ مینج کرتا ہی کرتا ہے، اس کے لیے بھی مینج کرنے کا ہے، تو اس وجہ سے ہماری بہنوں سے درخواست ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جانے کی خود ترتیب بنائیں، 3 3 دن کے لیے جانا کچھ مشکل نہیں ہے، سیر روزہ میں جانا کچھ، اور سیر روزہ میں جانا ہے شروع میں جو بار بار سیر روزہ میں جا چکے ہوں وہی ان کے لیے عشرے میں جانے کا ہے، جو عشرے میں جا چکے ہوں ان کے لیے ہی پھر 40 دن ہے، پھر ان کو ہی نظام الدین جانے کی اجازت ہوتی ہے، تو ہم ابھی سے یہ ذہن بنائیں کہ ہم کو ہمارے مال میں اور ہماری جان میں اللہ کے دین کا حصہ ہے، دین کی محنت کا حصہ ہے، دین کی محنت کی محبت کو فرض کیا گیا ہے قرآن پاک، ہر مسلمان پر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے دین کی محنت کی محبت فرض ہے، یہ بیان ہے قرآن پاک میں، یہ تینوں کی محبت فرض ہے، اور اتنی فرض ہے کہ دوسری تمام محبتوں پہ غالب ہونا، دوسری تمام محبتوں سے مراد یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی محبت سے بھی زیادہ ہونا، اپنی اولاد کی محبت سے بھی زیادہ ہونا، اپنے خاندان کی محبت سے بھی زیادہ ہونا، مال کی محبت سے بھی زیادہ ہونا، اپنے مکانات کی محبت سے بھی زیادہ ہونا، اموال تجارت کی محبت سے بھی زیادہ ہونا، سواریوں سے بھی زیادہ ہونا، جتنی چیزیں ہمارے پاس ہے اور جو ہمارے ریلیٹیوز ہے، ریلیشن ہمارا جن کے ساتھ میں بنتا ہے، ان سب سے زیادہ محبت ہونا، خالی محبت ہونا نہیں، ان سے زیادہ محبت ہونا فرض ہے، اگر ان سے زیادہ محبت نہیں ہوئی تو اللہ کا عذاب آئے گا، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، زیادہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں رکاوٹ نہیں بننا تم کو، یہ 3 کاموں کے واسطے، ان تینوں کے تقاضوں کے، ان کی محبت کا جو تقاضا ہے، جو ذمہ داریاں ہیں، ان کو پورا کرنے میں رکاوٹ نہیں بننا، اور یہ عقل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، طبی طور پر ہونے والی چیز نہیں ہے، سوچ کے ہم کو کرنا پڑے گا، وہی مطلب ہے محبت کرنے کا، تو ہماری عقل سے ایک چیز طے کرنا، سوچنا، ذہن بنانا، پھر اس کے بعد میں بھائی اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا ہے، دین کی محنت کا تقاضا ہے، اس تقاضے کو لے کے مجھے چلنا ہے، اس کے لیے سفر کرنا ہے، تو ہمیں اللہ کے راستے میں سفر کرنے کو طے کرنا ہوگا، اس سے ہدایت اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی فرمائیں گے اور مخلوق کو فرمائیں گے، اس محنت سے اللہ پاک ہزاروں لاکھوں بندگان خدا کو ہدایت عطا فرما رہے ہیں، اللہ نے ترتیب بنائی ہے، ایمان کی اور ہدایت کا ذریعہ جو ہے نا وہ دین کی محنت ہے، اور دین کے لیے قربانیاں دینا ہے، دین کے لیے مشقتوں کو برداشت کرنا ہے، سفر کرنا ہے، حضور نے فرمایا تم سے سفر کا مطالبہ کیا جائے گا تو تم سفر ضرور کرنا، سفر کے تقاضے تمہارے پاس آئے گی، دنیا میں بے دینی عام ہوگی
ارتداد پھیل رہا ہوگا, بے حیائی عام ہو رہی ہوگی, تو تقاضا تو آ گیا نا آلریڈی سفر کا. جب تمہارے سامنے سفر کا تقاضا آ جائے دین کی محنت کے لیے تو سفر کرنا. وہی رستن پھر تو فن پھرو, جب تم سے سفر کا مطالبہ کیا جائے تو تم سفر کرنا. آج ہم سے سفر کا مطالبہ ہے. تمام بہنیں جو یہاں پر تشریف فرما ہیں ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے نام پیش کریں اور اپنے گھر والوں کے بھی نام پیش کریں, اور یہاں ان کا نام پیش کر کے وہاں جا کے ذہن بنائیں کہ ہم تمہارا نام دیکھ کے آئے ہیں, تم جاؤ اللہ کے راستے میں. اب ہم تمہارا نام دیکھ کے آئے ہیں, تمہارے ساتھ ہم بھی جائیں گے اللہ کے راستے میں. جو خود نہیں جا سکتے, جن کو زیادہ ٹائم کے لیے بھیجنا ہے اپنے گھر والوں کو, تو ان کا نام دیں, اور جو تھوڑے وقت کے لیے ہے وہ تو اپنا بھی ترتیب بنائے. تو خود اپنے گھر والوں کے ساتھ دونوں ترتیبیں بنا سکتے ہیں کہ تھوڑے وقت کے لیے میرے ساتھ چلو اللہ کے راستے میں, پھر لمبے وقت کے لیے مجھے گھر پہ چھوڑ کے پھر جاؤ تم لمبے وقت کے لیے. اس طریقے سے اپنے تمام گھر والوں کے نام بھی پیش فرمائیں اور اپنا بھی نام اس میں لکھوا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے. ہمت کریں گے تو اللہ پاک مدد فرمائے گا. ہمت مردہ مدد خدا. اور جتنے احباب دوست یہاں پر تشریف فرما ہے ان تمام سے گزارش ہے کہ یہ سب بھی ارادہ فرمائیں اور اپنے مستورات کے ساتھ میں بتائیں کہ یہ مستورات کا جوڑ ہے. مستورات کے ساتھ میں بتائیں کہ جی ہم اپنے مستورات کے ساتھ میں جائیں گے. بہن ہو, محرم جو بھی ہے, بہن بھی ہو سکتی ہے, ماں بھی ہو سکتی ہے, بیٹی بھی ہو سکتی ہے, بیوی بھی ہو سکتی ہے, یہ سارے بھی ہو سکتے ہیں. تو اپنے مستورات کے ساتھ میں جو ہے اپنے نام لکھائیں. بھائی حضرات بھی اور بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی تشکیل فرما لیں. بس مغرب کا وقت قریب ہے, جلدی جلدی تشکیل ہو جائے. تشکیل کے بعد میں پرچی بھیج دیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں, بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی